बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم। یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چلی کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ سوڈان کے نامزد وزیر صحت نے مشکل حالات میں ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سوڈان کے عوام کی مدد کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 209 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,19,822 ہو گئی ہے۔ اور خلیج کے معاملات سے متعلق امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کو معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے باہر ایک اہم اتحادی ملک کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چلی کے صدر سیباستیان پینیرا کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ چلی کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے دوران سب سے کم ترقی یافتہ ممالک کے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کہا کہ ریاست قطر کو جنوری سن 2022 میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کی میزبانی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں ریاست قطر ممبر ملکوں کے گروپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ رابطے میں ہے اور کانفرنس کے انعقاد اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا۔ مذکورہ کانفرنس سن 2022 میں جنوری کی 23 تاریخ سے 27 تاریخ تک جاری رہے گی۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFFD اور سوڈان کی وزارت صحت نے افہام و تفہیم کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسیز کے لیے ایک منصوبے کی تیاری میں تعاون کیا جائے گا۔ سوڈان کی وزارت صحت کی جانب سے ڈاکٹر اسامہ عبدالرحیم اور سوڈان میں قطر کے سفیر عبدالرحمن بن علی القبیسی نے QFFD کی جانب سے مذکورہ MOU پر دستخط کیے۔ QFFD نے قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کے ساتھ بھی ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سوڈان کے اندر ایمرجنسی ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے مالی امداد مہیا کی جائے گی۔ دریں اثنا سوڈان کے نامزد وزیر صحت ڈاکٹر اسامہ عبدالرحیم نے مشکل حالات میں ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سوڈانی عوام کی مدد کرنے کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا اور ملک میں شدید سیلابوں کی وجہ سے سوڈان ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے۔ انہوں نے سوڈان کی وزارت صحت اور قطر فنڈ برائے ترقی کے درمیان MOU پر دستخط کیے جانے کی تعریف کی۔ اس MOU کے تحت قطر اور سوڈان کے درمیان صحت کے شعبے سے متعلق مستقبل کے منصوبوں میں پارٹنرشپس کو فروغ حاصل ہوگا۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 224 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 214 مقامی افراد ہیں، جبکہ 10 کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید 209 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,19,822 ہو گئی ہے۔ تمام نئے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ دریں اثنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے تمام حکومتوں کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے کہ وہ WHO کی جانب سے ریکمینڈ کیے گئے 14 دن کے کرنٹین پیریڈ کو کم کرنے سے اجتناب برتیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 29 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 9,35,000 سے زائد مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 20 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 66 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔
جبکہ وہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1,96,000 کے قریب ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں، جن میں سے 82,000 افراد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور روس میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 19,000 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح روس میں وائرس کے 6,000 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد قومی سطح پر مریضوں کی مجموعی تعداد 11 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے ایک سینئر سرکاری اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ امید کرتا ہے کہ قطر کو معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے باہر ایک اہم اتحادی ملک کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ درجہ نان نیٹو ممبر ملکوں کو دفاع، تجارت اور سیکیورٹی تعاون میں فوائد فراہم کرتا ہے۔ خلیج کے معاملات سے متعلق امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ ٹیموتھی لینڈر کنگ کا کہنا ہے کہ ہمیں قطر کو ایک نان نیٹو اتحادی ملک نامزد کرنے میں کامیابی ہوگی۔ یہ حیثیت حاصل ہو جانے سے کسی ملک کو امریکہ کے فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فری سرپلس میٹیریل، برآمدی عمل میں تیزی اور ٹریننگ کے لیے ترجیحی بنیاد پر تعاون بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لبنان کے نو منتخب وزیر اعظم مصطفی ادیب نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کی غرض سے نئی حکومت تشکیل دینے سے متعلق منصوبہ بندی کے لیے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات لبنان کے صدر مشال عون کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں حکومت تشکیل دینے کے معاملے میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر کسی سے تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ دنیا فرانس کے صدر ایمینول میخواں نے لبنان کے لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک نئی حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں کوششوں کو تیز تر کر دیں۔ صدر ایمینول میخواں کا کہنا ہے کہ فرانس لبنان کو اس کے سنگین مالیاتی بحران سے نکالنے کے لیے مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ چین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد آبنائے تائیوان میں جنگی مشقیں شروع کرے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا گیا ہے جب امریکہ کے معاشی ترقی، توانائی اور ماحولیات کے معاون وزیر خارجہ کیتھ کرک تائیوان کے 3 روزہ دورے پر اس وقت تائپے میں ہیں۔ وہ کل وہاں پہنچے تھے۔ گزشتہ 40 برسوں میں امریکی محکمہ خارجہ کے کسی سینئر عہدیدار کا تائیوان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ تائیوان کے حوالے سے مسلسل مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ترجمان نے تائیوان کو چین کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ حکومت کسی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ قرار دیتا ہے اور اسے چین میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپی کونسل کے سربراہ چارلس مائیکل سے کہا ہے کہ ترکی کی حکومت یورپی یونین کی تمام تنظیموں اور ممبر ممالک سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ تمام علاقائی مسائل، خاص طور پر مشرقی بحیرہ روم کے تنازع معاملے میں ایک با مقصد اور مستقل موقف اپنائیں گے۔ دریں ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ترکی اور یونان کے فوجی وفود کے درمیان کل نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں چوتھی ٹیکنیکل میٹنگ ہوئی تھی، جس میں بحیرہ روم کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے نتیجے میں کسی قسم کے ناخوشگوار انسیڈنٹ کے رسک کو کم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کیا گیا۔ دریں بحیرہ روم کے علاقے میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ اس خطے کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے میانہ روی اور دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے خلاف گزشتہ 6 ہفتوں سے عوامی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مظاہرین ان سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج اپنے بیان میں لوکاشینکو نے کہا کہ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر فوج کو چوکنا رہنے اور پڑوسی ممالک لتھوانیا اور پولینڈ کے ساتھ بارڈرز بند کر دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اور امریکہ کی
ریاستوں واشنگٹن اور کیلیفورنیا کے جنگلات میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے وسیع پیمانے پر جنگلات اور املاک کے تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آگ کی وجہ سے 35 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آگ سے اٹھنے والا دھواں مشرق کی جانب 8000 کلومیٹر دور تک پھیل گیا ہے اور یہ دھواں اب ہواؤں کے ذریعے شمالی یورپ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ پر قابو پانے کے دوران ایک فائر فائٹر ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی بھی خبر ملی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ چلی کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ سوڈان کے نامزد وزیر صحت نے مشکل حالات میں ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سوڈان کے عوام کی مدد کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 209 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 119,822 ہو گئی ہے۔ خلیج کے معاملات سے متعلق امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کو معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے باہر ایک اہم اتحادی ملک کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ ریڈیو قطر سے